ہمارا یہ سوشل میڈیا کا مارا ہوا معاشرہ، جس کے بارے میں جو بات سنتا ہے بغیر کسی اخلاقیات کے، بغیر کسی حدود و قیود کے، بغیر کسی تحقیق کے، اس کے بارے میں وہی نظریات اپنا لیتا ہے جو اس نے سوشل میڈیا کی دنیا میں سنے ہوتے ہیں۔ محرم کی آمد ہے، نئے سال کا آغاز ہوگا، لیکن افسوس کہ مسلمان اپنی اخلاقیات کو بھول کر، اپنی اسلامی تعلیمات کو بھول کر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چلنے والی بحوث اور وہاں پہ ہونے والے تبصروں سے متاثر ہو کر کئی قسم کے اعتراضات کرتے نظر آئیں گے کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ویسا تھا۔ اپنی فکر نہیں ہے، اپنا پتہ نہیں ہے، اپنی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، اور ان ہستیوں کے حوالے سے زبان دراز کریں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو پکڑ لو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، ان کے حوالے سے کوئی نازیبہ بات نہیں کہنی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الایمان۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ صحابی ہے۔ یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے شرف جمع کر لیے جائیں، بڑی بڑی فضیلتوں کو جمع کر لیا جائے کہ فلاں شخص راتوں کو قیام کرنے والا ہے، فلاں بڑا بہادر اور شجاع ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، فلاں شخص اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرنے والا ہے، فلاں شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے، فلاں کے پاس علم بہت ہے، اس کے پاس حکمت اور دانائی بہت ہے۔ ساری خوبیوں کو جمع کر لیا جائے کسی شخص میں، وہ ایک ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی بننا یہ کسی کی عبادات کی وجہ سے نہیں، یہ کسی کی ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور جنہیں رب نے اس قابل سمجھا انہیں بنا دیا۔ تو صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بعض لوگ چند ایک منافقین کی وجہ سے کہ جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کا معاملہ بڑا واضح تھا، ان کی وجہ سے دیگر صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر کسی جگہ پہ 500 لوگ موجود ہیں، ان میں سے ایک شخص چوری کر لیتا ہے، تو کیا تربیت یافتہ شخص 5 کے 500 کے بارے میں بدگمان ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے چوری کی ہو سکتا ہے اس نے کی ہو سکتا ہے اس نے کی ہو؟ 500 کے بارے میں بدگمان نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک کے بارے میں بھی بدگمان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بدگمانی جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ ہاں، جس کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام، جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے
چند ایک لوگ تھے، لیکن اب ان لوگوں کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی پھیلانا اور ان کے بارے میں ظاہر کروانا کہ یہ بھی منافقین میں سے تھے، اور دبے لفظوں میں اس چیز کا اظہار کر دینا کہ فلاں فلاں منافق تھے، نعوذ باللہ۔ جب اللہ رب العالمین نے، جب اللہ کے پیغمبر نے وہ نام نہیں بتائے، ان کا اعلان نہیں کیا، تو جو بھی صاحب ایمان تھا اس کو وہی مقام، وہی عزت، وہی احترام دیا جائے گا جو ایک صحابی کا مقام و مرتبہ ہے۔ باقی ان میں سے چند ایک جو منافقین تھے بھی، ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتے۔ اور یہ صحابہ کس کا انتخاب تھے؟ میرا اور آپ کا انتخاب نہیں تھے، ہم نے انہیں صحابی نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی کا انتخاب کرتے ہیں، کسی کام کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں، ساری زندگی اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے انتخاب میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم کتنے غلط انتخاب کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو انسان اپنے گھر بسانے کے لیے بیوی کا انتخاب کرتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلط انتخاب کر لیا۔ بسا اوقات وہ دوست کا انتخاب کرتا ہے، بعد میں اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط جگہ پہ پہنچا ہے۔ کبھی کوئی چیز خریدنے کسی جگہ پہ پہنچا ہے، اس نے ایک دکان کا انتخاب کیا ہے، بعد میں اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے غلط انتخاب کر لیا ہے۔ کبھی کوئی چیز خریدنے کے لیے چیز کا انتخاب کرتا ہے، بعد میں اس پہ پچھتاتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جن صحابہ کا انتخاب کیا ہے، وہ انتخاب اللہ کا ہے۔ کیا اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسا پہلو نکل سکتا ہے کہ اللہ نے فلاں کا انتخاب تو کر لیا تھا لیکن بندہ ٹھیک نہیں نکلا؟ جس کا انتخاب میں اور آپ کریں، ہمیں وہ بڑا اچھا لگے، تو ذرا تصور کیجئے نا کہ جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ کتنے بہترین اور اعلیٰ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، دلوں کا جائزہ لیا، اور ان میں جو سب سے پاکیزہ دل تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، اور اس کے بعد جو دل تھے پاکیزہ ترین، ان کو اللہ رب العالمین نے میری صحبت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی رفاقت اور آپ کی صحابیت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ صحابہ کرام عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کے دلوں کا رب العالمین نے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آج کوئی کسی کا امتحان لیتا ہے نا، کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو اسے دکھاتا پھرتا ہے کہ میں نے فلاں کو امتحان دیا تھا، فلاں امتحان میں نے دیا تھا، اس کی یہ ڈگری ہے میرے پاس۔ اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کرام کا انتخاب کیا ہے تو ان کا امتحان لے کے ان کا انتخاب ہوا ہے، اور ان کے لیے اعلان ہوا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب جب یہ صحابہ اللہ رب العالمین کے منتخب کردہ لوگ ہیں کہ ان کا انتخاب پیغمبر کے لیے اللہ نے کیا ہے، تو پھر ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے، اسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کہیں ان کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے کتنے امتحان لیے، ان سے کتنی قربانیاں لی ہیں، کتنی قربانیاں انہوں نے دی اپنے رب کے لیے،
اور پھر رب کا یہ اعلان ہو گیا کہ ہم ان سے بھی راضی ہیں اور یہ ہمارے فیصلوں سے اور ہم سے بھی راضی ہیں۔ کہیں اللہ نے ان سے اس انداز میں امتحان لیا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ، تو وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کرام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ہر چیز اپنے رب کے لیے قربان کر کے، رب نے کہا ہجرت کر لو تو ہجرت کر لی۔ رب نے حکم دیا کہ جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں ان کے ساتھ تم نے مدد کرنی ہے، ان کے انصار بننا ہے، تو وہ ایسے انصار بنے کہ رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ ایک دوسرے کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے، آدھا میرا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارے گی، اس سے تم نکاح کر لینا۔ ایسی اثار اور قربانی کی مثال شاید کائنات میں آپ کو کہیں اور نہ مل سکے جو صحابہ کرام نے دی ہے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ تم نے آنے والوں کی مدد کرنی ہے، ان کا انصار بننا ہے، تو وہ اس انداز سے بھی انصار بنے کہ آنے والے جب آ گئے ہجرت کر کے مہاجرین، تو انصار نے اپنا سب کچھ ان کے لیے نچھاور کر دیا۔ اللہ نے کہیں صحابہ سے اس انداز میں قربانی مانگی کہ تم نے میرے دین کی خاطر میرے راستے میں جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری تعداد کم ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اسباب و وسائل کم ہیں، ان صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، ان کا کیا بنے گا، ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا کیا بنے گا، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کی فکر نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول نے جب بھی انہیں جہاد کے لیے بلایا اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے نکلے۔ اور پھر عملی طور پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کے مطابق ایسا جہاد کیا ہے، ایسا قتال کیا ہے کہ صحابہ کرام ہی کے دور میں، حضرت عمر کے دور تک مسلمانوں نے وہ فتوحات حاصل کر لی کہ مشرق اور مغرب تک وہ پھیل گئے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، تو حیل و حجت نہیں کی، قیل و قال سے کام نہیں لیا کہ ہم تو دن بھر جہاد کرنے والے، ہم تو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے، نماز کی ہی ہمیں چھوٹ مل جائے، روزے کی ہمیں چھوٹ مل جائے، قربانی کی ہمیں چھوٹ مل جائے، کسی چیز کی چھوٹ نہیں مانگی۔ رب نے جب بھی کسی چیز کا حکم دیا صحابہ سب سے پہلے اس کام میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والے بھی بعد والے بھی، سارے کے سارے مہاجرین ہوں، انصار ہوں، اور ابتدائی اسلام والے ہوں یا بعد میں اسلام لانے والے، انہوں نے اپنی جانیں تک اللہ کے رسول کے اشاروں پہ قربان کر دی۔ یہ اتنی عظمت والے لوگ جن کے بارے میں پیغمبر یہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کے تذکرے زبان بد سے نہ کرنا، فواللہ لو انفقتم مثل احد ذهبا، اللہ کی قسم اگر تم بہت پہاڑ سونے کا خرچ کر دو اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو تم ایک پہاڑ، بہت پہاڑ سونے کا خرچ کر کے ان کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف، یہ فضیلت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کو دیکھا، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے
جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے رہے، جو آپ سے ہم کلام ہوتے رہے، جو آپ سے سنتے رہے، جو آپ کو دیکھتے رہے، جو اپنی آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جس آنکھ نے مجھے ایمان کے ساتھ دیکھا ہے۔ صحابہ کس ایمان کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اور کس خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول کو دیکھا کرتے تھے اور آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آپ سے سنا کرتے تھے اور آپ کی باتوں کو اس دنیا اور اس انسانیت تک پہنچایا ہے۔ ہمارے اوپر ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول کی باتیں مجھ تک اور آپ تک نہ پہنچتی آج، اگر وہ آگے بیان نہ کرتے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے باتوں کو سنا، آپ کے اعمال کو محفوظ کیا، یاد کیا، آپ کے اقوال کو یاد کیا اور پھر رہتی دنیا تک پہنچایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بنے، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں۔ اور یہ صحابہ کرام کے چہرے کتنے تر و تازہ تھے، کتنے خوشحال اور خوشگوار تھے، مالی وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ان کے تذکرے کرتے ہوئے کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے، رب کی بندگی کر کر کے، رب کی عبادتیں کر کر کے ان کے چہروں پہ چمک ہے، ان کے چہروں پہ روشنی ہے اور ان کے چہروں پہ نور نظر آتا ہے۔ آج کوئی بندہ اگر کام کاج کے لیے نکل جائے نا، پھر آپ اسے دیکھیں کہ چہرے پہ کتنا کوئی نور باقی رہتا ہے۔ صحابہ اپنے کام بھی خود کر رہے ہیں، گرمی کی شدت میں جہاد بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب العالمین ان کے بارے میں کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کو دیکھنے والوں کو پوچھنا نہیں پڑتا بلکہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ محمد کے غلام ہیں، یہ محمد کے صحابی ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے اس دین کو اللہ کے رسول سے سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ جس صحابی سے منقول ہے، جس نے آگے سکھایا ہے، قیامت تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ جہاں اللہ کے رسول کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کام کو بیان کرنے والے صحابی کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آج لوگ دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور دین سے بیزار کرنے اور دور کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہتے کہ دین غلط ہے، وہ دین کو محفوظ کرنے والوں، دین کی حفاظت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے دین سیکھنے والوں اور آگے سکھانے والوں پہ تان کرتے ہیں تاکہ اس دین کو مشکوک بنایا جا سکے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی اسے کوئی نقصان نہیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس عظیم ہستی کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حیدر کرار ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دین کا محافظ بنایا ہے، ان کو متنازع بنا کر افتراق اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ صحابہ کرام سے بدظن ہوں، صحابہ کرام کے بارے میں ان کے خیالات اور نظریات خالص نہ رہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ، ان کا نظریہ صحابہ کرام کے بارے میں تھا، تاکہ وہ نظریہ نہ رہے، لوگ صحابہ کو مشکوک بنائیں اور پھر دین پہ تانا زنی کرنے لگے۔ یہ اللہ کا انتخاب تھے اور انتخاب اتنا عظیم تھا کہ اللہ رب العالمین ان کے خود تذکرے کرتے ہوئے کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، کہ یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ
فضیلت پانے والے، یہ کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی عظمت کو اتنا اجاگر کیا، اتنا بیان کیا۔ آپ کتب احادیث کو اٹھائیں، صحابہ کرام کی مجموعی طور پر بھی فضیلتیں، پھر انفرادی طور پر ہر صحابی کی فضیلت، ہر قبیلے کی فضیلت، اور ہجرت کرنے والوں کی فضیلتیں الگ، اور ان کا استقبال کرنے والوں انصار کی فضیلتیں الگ، جہاد کرنے والوں کی فضیلتیں الگ، اور بدر میں شریک ہونے والوں کے فضائل الگ سے، اور بیت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی فضیلتیں الگ سے، پھر ہجرت سے پہلے مسلمان ہونے والوں کی فضیلتیں الگ سے، ہجرت کے بعد والوں کی الگ سے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کی فضیلتیں الگ سے، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کی فضیلتیں الگ سے۔ اللہ کے رسول نے ہر ایک کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھیں جی وہ جو صحابہ کے مقابلے کے لیے آئے تھے بعد میں مسلمان ہو بھی گئے تو کیا؟ اللہ کے رسول تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اسلام لاتا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان سابقہ چیزوں کا تذکرہ کرنا اور ان پہ تبصرہ کرنا کہ فلاں تو اسلام کے مقابلے کے لیے آیا تھا، کیا خیال ہے؟ اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو میرا اور آپ کا اعتراض بنتا ہے؟ اللہ نے کسی کو توفیق دی کہ اللہ کے رسول جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے؟ کسی کو رب نے توفیق دی کہ وہ ہجرت سے پہلے پہلے مسلمان ہو گیا، کسی کو رب نے توفیق دی کہ ہجرت کے بعد مسلمان ہو گیا، کسی کو رب العالمین نے توفیق دی کہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گیا۔ کوئی فتح مکہ کے دیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان پہ اعتراض کرنے والے؟ تو جب صحابہ انتخاب اللہ کا ہے، ان کی عظمتیں اور فضیلتیں اتنی ہیں، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز ہماری ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ سے محبت کرنا، چاہے وہ کسی بھی موقع پر اسلام لائے ہیں، ان سب سے محبت کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کسی کے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، تو وہ مومن نہیں، وہ زندیق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی کوئی نفرت اور قدورت موجود ہے۔ آج اپنی ہزاروں غلطیاں چھپائے ہوئے اور صحابہ کی غلطیاں تلاش کرتے، حالانکہ وہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ گزر چکے، وہ ایمان کے ساتھ، وہ عظمتوں کے ساتھ گزرے، وہ پیغمبر کے ساتھی تھے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ نے ان کی قربانیاں قبول کی ہیں، ان کے لیے جنتوں کے اعلان کیے ہیں، کامیابیوں اور کامرانیوں کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اور اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو جانتے نہیں اور صحابہ پہ تان کرتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا پختہ یقین کر لیں کہ جو صحابی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اس کی نمازیں نہیں، اس کے روزے دیکھ کے نہیں، اس کی عبادتیں دیکھ کے نہیں، بلکہ اس کے صحابیت کے شرف کو دیکھ کر اس کے ساتھ محبت ضروری ہے کہ رب نے اسے صحابی بنایا۔ اگر صحابہ کے بعد آنے والا کوئی شخص ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، دن کو روزے رکھتا رہے، رات کو قیام کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، ایک ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایمان محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں چاہے آپ کو بڑی کہانیاں سنائی جائیں، چاہے آپ کو تاریخی واقعات سنائے جائیں کہ فلاں نے فلاں سے جنگ کی تھی،
فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا. نہیں، وہ صحابہ تھے، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں. وہ بے شک آپس میں جنگیں بھی کرتے رہے ہوں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہم ان کے پاؤں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلے کرنے والے، اور ان کے درمیان یہ کہنے والے کہ فلاں نے فلاں حق پہ تھا، فلاں باطل پہ تھا، فلاں نے ایسا کیا تو کیوں کیا. یہ سوال میں نے اور آپ نے نہیں، یہ رب العالمین نے کرنا ہے، اور رب کے پاس وہ جا چکے ہیں. ہمارا کام ہے ان سے محبت کرنا اور ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھنا. ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت انسان کسی ایک ادنا صحابی کے حوالے سے بھی اپنی زبان بد کو دراز کرتا ہے، چاہے کسی بھی انداز سے، تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس صحابی کا دفاع کریں. ایک عام مسلمان کی عزت، اس کی آبرو کا دفاع بھی ضروری ہے. صحابہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا دفاع کرتے ہوئے اگر انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے نا، تو اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے. آپ کے سامنے کوئی صحابی کو برا کہے اور آپ اس لیے چپ رہیں، خاموش رہیں، چپ سادے رکھیں کہ اگر میں نے بات کر لی، دفاع کر لیا صحابی کا، تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں محسوس کر جائے گا. اس کی حیثیت ہی کیا ہے جو کسی صحابی کے بارے میں زبان بد دراز کرتا ہے؟ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی عزت دی جائے، اسے کوئی احترام دیا جائے. اور آپ صحابی کے بارے میں بد کلامی سن کے بھی خاموش ہو جائیں اور اسے ہضم کر لیں، اسے برداشت کر لیں. میرے اور آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، برداشت نہیں کرتے، اور صحابی ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ایک ادنا صحابی کے قدموں پر، اس کو کوئی برا کہے تو ہم چپ کر کے خاموش ہو کے مہذب بن کے بیٹھنا چاہیں. یہ تہذیب نہیں ہے، یہ اسلام سے روگردانی ہے. یہ ایمان کا سودا کرنا ہے کہ آج آپ کو صحابہ پہ تان برداشت ہو رہا ہے، کل کہیں آپ کی زبانیں بھی تان کرنے والی نہ بن جائیں، اور ان اسلاف کی طرح ہو جائیے جو کہا کرتے تھے اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے، ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں گے کہ ہم اپنی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا مت کیجیے. اور یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. آپ عقائد کی کتابیں اٹھائیے، وہاں صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھیے کہ علماء کرام نے، ائمہ دین نے صحابہ کے ساتھ محبت کو عقیدے کا جز قرار دیا ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کو عقیدے کا جز قرار دیا ہے. اور جب ہم صحابہ کہتے ہیں نا تو اس میں اہل بیت شامل ہیں. اہل بیت کو اللہ نے اضافی فضیلت دی ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں، اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے پیغمبر کے گھر والے بھی ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں. جب ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو تمام کے تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو صحابی بھی بنایا ہے، اور ساتھ اضافی فضیلت یہ دی ہے کہ اللہ نے ان کو پیغمبر کا رشتہ دار بھی بنایا ہے. تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے صحابہ، میرا اور آپ کا نہیں. رب نے منتخب کیا اپنے پیغمبر کے لیے صحابہ کو، اور صحابہ کے ساتھ ایمان، صحابہ کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کا دفاع کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. کسی صحابی کے بارے میں تاریخ کے گندے اوراق کو دیکھ کر کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو کبھی بھی دراز مت کیجئے، نہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں. صحابہ کرام کے حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم آئندہ کی گفتگو میں بات کریں گے
کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا کتنا ضروری ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ زبان نہ دے کہ جو صحابہ کے بارے میں برا بولتی ہو، صحابہ کے بارے میں طعن کرتی ہو۔ اللہ ہمیں وہ ایمان دے، وہ زبان دے جو صحابہ سے محبت کرنے والا، جو صحابہ کے تذکرے کرنے والی، اور جو صحابہ کے بارے میں خوبیاں بیان کرنے والی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔